أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو۔ جبکہ ایک قوم نے تم پر درازی کرنی چاہی تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ مومنوں کو اللہ ہی پر پورا بھروسہ کر لینا چاہیے۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک منزل میں اترے، لوگ ادھر ادھر سایہ دار درختوں کی تلاش میں لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار کر ایک درخت پر لٹکا دیے۔ ایک اعرابی نے آ کر آپ کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اسے کھینچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اب بتا کہ مجھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے فوراً جواب دیا کہ اللہ عز و جل۔ اس نے پھر یہی سوال کیا اور آپ نے پھر یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ کے جواب کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ اب آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو آواز دی اور جب وہ آ گئے تو ان سے سارا واقعہ کہہ دیا۔ اعرابی اس وقت بھی موجود تھا لیکن آپ نے اس سے کوئی بدلہ نہ لیا۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے دھوکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا تھا اور انہوں نے اس اعرابی کو آپ کی گات میں بھیجا تھا، لیکن اللہ نے اسے ناکام اور نامراد رکھا۔ الحمدللہ۔ اس اعرابی کا نام صحیح حدیث میں غوث بن حارث آیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو قتل کرنے کے ارادے سے زہر ملا کر کھانا پکا کر دعوت کر دی، لیکن اللہ نے آپ کو آگاہ کر دی اور آپ بچ رہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کعب بن اشرف اور اس کے یہودی ساتھیوں نے اپنے گھر میں بلا کر آپ کو صدمہ پہنچانا چاہا تھا۔ ابن اسحاق وغیرہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنو نذیر کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے چکی کا پاٹ قلعہ کے اوپر سے آپ کے سر پر گرانا چاہا تھا، جبکہ آپ عامری لوگوں کی دیت لینے کے لیے ان کے پاس گئے تھے۔ تو ان شریروں نے عامر بن حجاج بن کعب کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے کھڑا کر کے باتوں میں مشغول کر لیں گے، تو اوپر سے یہ پھینک کر آپ کا کام تمام کر دے گا۔ لیکن راستے ہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شرارت و خباثت سے آگاہ کر دیا۔ آپ ماں اپنے صحابہ کے وہیں سے پلٹ گئے۔ اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے جو کفایت کرنے والا، حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بنو نذیر کی طرف مع لشکر گئے، محاصرہ کیا، وہ ہارے، انہیں جلاوطن کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اللہ پر توکل بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق ملے گا جیسا کہ پرندوں کو ملتا ہے کہ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ واپس آتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اسے ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ سنن ترمذی کتاب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث 2344۔